اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ رب العزت سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور سنائیے کہ حال ہیں، خیریت سے ہیں، سب ٹھیک ہے؟ اور احتیاط کر رہے ہیں اومیکرون کی، احتیاط کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ یہ سورہ آیت طہ کی ہے، نمبر 6۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہے، اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے۔ زمین کے نیچے سے مراد گیلی مٹی میں یہ لیا ہے کہ سمندر کے نیچے جہاں بھی جو کچھ بھی ہے اس کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، ہر چیز کا مالک و خالق اللہ رب العزت ہی ہیں، اور ہمیں ایک دن پلٹ کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ آج کل انسان جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم آسمانوں پہ جائیں گے، ہم جیمس ویب بنائیں گے، ہبل بنایا ہے، سرچ کریں گے، یہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو کچھ ہے میرا ہے۔ کہاں تک جاؤ گے؟ جہاں بھی جاؤ گے سب کچھ میں ہی خالق ہوں، اس کا میں ہی مالک ہوں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم کیا ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ کی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مخلوقات ہیں، اس میں سے ایک مخلوق ہم انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف مخلوقات میں سے کہا ہے کہ ہم تمام مخلوق سے افضل ہیں، حتیٰ کہ ہم ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ ہم ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ اس سے بڑا کوئی رتبہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم بحیثیت انسان اپنے آپ کو بہت نیچے لے جا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے نافرمانی کرتے ہیں، دوسروں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ہر چیز ہماری ہے، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ بلڈنگ، یہ جائیداد، یہ دولت، یہ سب میرا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، چاہے وہ بیچ میں ہو، یا گیلی مٹی کے نیچے ہو، جو کچھ ہوتا ہے اس کا مالک میں ہوں۔ لیکن ہم اپنے طور پہ انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میری دولت، یہ میرا نام، یہ میری شہرت، یہ میرا مرتبہ، یہ میرا اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہونا، جیسے کہ کرتے ہیں لوگ۔ دیکھا ہوگا آپ نے بھی، کسی کا نام لینے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، نہ لینا چاہیے، نہ اچھی بات ہے، اخلاقاً اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ہمیشہ ایک بات کو یاد رکھیے، جو کچھ ہے اللہ کا ہی ہے، اور ہم نے بھی پلٹ کے اللہ کے ہی پاس جانا ہے، ہم بھی اللہ کے ہی ہیں، اور ہم نے وہاں جا کے جواب دینا ہے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا اور کتنا کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ بہت معنی خیز سوال ہے، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو جو غریب ہوگا اس کی جان تو جلدی چھڑ جائے گی، جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اتنا ہی ٹائم لگے گا اس کو جواب دینے میں، کہاں کیسے کمایا، کتنا کمایا اور کہاں خرچ کیا، تو ٹائم بہت لگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے۔ دوسرا ٹاپک یہ تھا کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی گاندھی صاحب کی، اس میں نام نہیں لینا چاہیے لیکن بہرحال میرے منہ سے نکل گیا،
اس میں تھا کہ وہ جس طرح مکان کرائے پہ دیتے ہیں، کوئی پیسہ آتا ہے تو پیسہ اگر بینک میں رکھوا دو تو وہ بھی پیسے کا پیسہ ہی آ رہا ہے، تو سود کہاں ہوا؟ تو علماء کرام اس پہ بات کریں گے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، طالب علم ہوں. تو علماء کرامی اس پہ بات کریں کہ یہ بات آئی ہے، کیونکہ جہاں تک میری سمجھ کا تعلق ہے کہ یہ ہے کہ پیسے کے بدلے پیسے کا لین دین وہ سود کہلاتا ہے. پیسے کے بدلے پیسے کا لین دین یہ سود کی شکل میں آتا ہے. باقی کرائے پہ دینا، دکان مکان، یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ وہ اس میں رہ رہے ہیں، اس کو مخصوص مہینہ مل رہا ہے، جب چاہیں گے وہ چلے جائیں گے، آمدنی رک جائے گی، یہ اتنی جانے کے بعد بھی دیتا رہے گا یا اس کو دینا ہی ہے. تو برا علماء کرام اس سے زیادہ اچھی روشنی ڈالیں گے. میں تو اتنی نہیں ڈال سکتا، نہ میرا اتنا علم ہے. علماء کرام سے گزارش ہے وہ اس پہ روشنی ڈالیں. تو یہ تھی آج کی بات، اور بس یہی ہے کہ اپنا بہت خیال رکھیں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں، اور کوشش کریں کہ اللہ کے آگے جھکیں. شروع میں تھوڑی سی پرابلم ہوگی، لگتا ہے مشکل تھوڑا سا، لیکن انشاءاللہ آپ عادی ہو جائیں گے، پھر آپ کو چین ہی نہیں آئے گا جب تک کہ اللہ کے آگے جھکا نہ جائے. کیونکہ اللہ کی محبت ہر چیز پہ غالب ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے لیے ایمان ہے. کوشش کریں کہ کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکل پائے جس سے کہ شان میں کوئی ایسی بات نکلے، کیونکہ فرشتے جہاں احترام کرتے ہیں وہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. یہ تو ہم خوش نصیب ہیں، یہ تو خوش نصیب ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. نہ ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا حیثیت. یہ تو ہماری خوش نصیبی، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اپنے محبوب کی امت میں سے ہمیں پیدا فرمایا. بہت بڑا اعجاز کی بات ہے یہ. امتوں میں تو بہت فرق ہے. ایک بنی اسرائیل کی امت تھی، جب لڑنے جا رہے تھے جالوت سے، طالوت کی سربراہی میں، تو پانی کے پاس سے گزر ہوا تو فرمایا پانی نہیں پینا ہے یہاں سے. کوئی بہت زیادہ لب دم ہو جائے تو صرف اپنا منہ تر کر لے، پانی نہیں پینا ہے. انہوں نے کہنا نہیں مانا، پیٹ بھر بھر کے پانی پیا، اور پھر کہا ہم تو اس قابل نہیں ہیں جنگ کر سکیں، اب آپ ہی جاؤ. تو میرے خیال وہ تعداد تفسیروں میں شاید 313 تھی، جو طالوت کے ساتھ پھر جنگ لڑنے گئے تھے. ایک ہمارے رسول عربی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام تھے. جنگ خیبر کے موقع پہ جب ٹائم ہوگا تو بھوک لگ رہی تھی، کئی دن ہو گئے تھے بھوکے تھے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، بہت بے چینی کی حالت تھی، نہ لاغر ہو گئے تھے. تو سوچا کہ گدھے کا گوشت کو کھایا جائے. اس وقت تک گدھا حرام نہیں ہوا تھا. تو گدھے کو ذبح کیا، دیگیں لگ گئیں کہ چلو بھی کھانا کھائیں گے، اور سب بھوکے بے چین تھے کہ چلو کھانا کھائیں گے، کھانا ملے گا. وہی نازل ہو گئی، حکم آ گیا گدھا حرام ہے. اب سوچئے ذرا، بھوکے ہوں، اٹھا نہیں جا، لاغر ہو چکے ہوں، اور کھانے کی اشتہا انگیز خوشبوئیں آ رہی ہوں، گوشت، اور حکم آ جائے کہ گدھا حرام ہے، نہیں کھانا ہے، پھینک دو. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے.
جنہوں نے کچھ نہیں سوچا، بھری دیگ میں الٹ دی، پھینک دیا، ایک ایک لقمہ جو گوشت کا تھا سب پھینک دیا، بھوکے رہے۔ پھر صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم دیا تو وہ آئے، پھر جنگ خیبر فتح ہوا۔ تو ہم تو اس کے امتی ہیں، ہمارے صحابہ کا تو اتنا عظیم رتبہ ہے، تو خوش نصیب ہیں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کوئی گستاخی ہو گئی تو معافی چاہتا ہوں آپ سے بھی، اور اللہ رب العزت سے بھی کہ میرے کہنے میں کوئی بھول چوک نادانستگی تو پہ کوئی غلط بات نکل گئی ہو، گستاخی ہو گئی تو یا اللہ مجھے معاف فرمانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔